بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک میت و انہم میتون. سورہ زمر کی آیت نمبر 30. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس وقت کے ان حالات کے تناظر میں اس بات کو پیش کیا ہے. یعنی یہ سورت کے آگے پیچھے کے جو آیات ہیں اور جو اس مضمون ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس تناظر میں بات کی جا رہی ہے. ایک تو تناظر وہ ہے جو یہاں پیش کیا جا رہا ہے اور ایک عمومی بات ہے، مستقل ایک بات ہے. تو یہ چیز ہمیں بتا دی گئی ہے کہ جس تناظر میں یہ بات تھی اس میں تو مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ آپ کے مرنے کی دعائیں مانگتے، تمنا کرتے. تو کہتے نا مرے گا تو جان چھوٹے گی، معاذ اللہ اس طرح سے بات کرنا. تو یہ اس درجے ان کی بےہودگی جو ہے وہ آگے بڑھ چکی تھی. تو کہا کہ ان کا تو ہر ایک کو مرنا، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ کام تو تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے. ہر ایک اپنے وقت پہ جائے گا. تو کسی کے کوسنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کو کوستا رہے تو کوسنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان ہو جائے. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے. ایک بات اس حوالے سے. دوسری بات اس حوالے سے ہے کہ جو ایک معاملات چل رہے تھے اور اگلی آیات اس کو واضح کر رہی ہیں کہ یہ جو معاملات بالآخر اللہ کے پاس پہنچنے، اللہ کے پاس پیش ہونے اور ہر ایک کو جو ہے وہاں پر اپنے معاملات کا حساب دینا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. تو اللہ کے پاس جو حاضر ہونا ہے وہ انسان مر کی اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا. تو وہاں کی بات جو ہے اس اعتبار سے ہے. تو وہاں پر معاملات سامنے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا کون کہاں کس جگہ کھڑا ہے، کس نے کیا معاملات کیے. اور اس کا جو ایک عمومی تناظر ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جو موت کی بات کی، کل نفس ذائقۃ الموت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے بھی بات یہی ہے کہ وہ بھی انہیں بھی ایک وقت ایسا ہے کہ دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، انتقال کی بات ہے. تو یہاں بھی بات بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک دوسرا مقام بھی ہمارے سامنے آتا ہے. اس میں غزوہ احد کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ایک افواہ جو ہے وہ پھیل گئی تھی اور اس وقت میں یہ ہوا تھا کہ بعض لوگوں کی ہمتیں اور حوصلے جو ہے وہ ٹوٹ گئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر سن کے. تو اس وقت ہی بتایا گیا وہاں بھی، حالانکہ اس وقت یہ ویسا واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ یعنی تمہیں تو اللہ سے وابستہ ہو کے کام کرنا ہے. یہی بات ہے جو اس آیت کے حوالے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھی اور بتایا کہ ہاں ایسا ہی ہے. اور اصل تو ایمان انسان کا اللہ پر ہے اور اس سے وہ وابستہ ہے، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی ہے. تو اس طرح کا اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ ہاں اپنی موت آ گئی ہے. تو یہ بات اس طرح واضح کی گئی کہ بہرحال یہ کام ہونا ہے. تو یہ تینوں چاروں تناظر اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہاں جس حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ تو یہ اگلی آیت نے واضح کیا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے. تو یہ بات یہاں پر سامنے آ گئی ہے کہ انجام کا معاملہ اس دن سامنے آنا ہے اور لوگوں کے معاملات جو اس دن سامنے آ جائیں گے اور اس وقت میں آدمی دیکھ لے گا کہ وہ کیا عمل کر کے آیا ہے. تو جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، آپ کی بات مان کے نہیں دے رہے تھے، تو خصوصیت سے انہیں بات بتا دی گئی ہے کہ بہرحال تمہیں بھی اللہ کے حضور پہنچ کر یہ سارا معاملہ دیکھنا اور کرنا ہے، اس کا بھگتنا ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ فمن اظلم. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اس طرح پوچھتے ہیں
کہ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب اس سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھو یہ تو تمہارا طرز عمل ہے کہ تم نے سچائی کو جھٹلایا ہے، تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بات اسی اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، اللہ نے تمہیں رسول نہیں بنایا ہے، اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے، یہ سب تم اپنی طرف سے پیش کر رہے ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے جو پیش باندھا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یہاں کہا ہے، دوسرے مقامات پر بھی بات آتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے طرف سے یعنی اللہ کا نام لے کر وہ بات کہے جو اللہ نے نہیں کہی ہے وہ بھی ظالم ہی ہوگا۔ یعنی یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں وہ واقعتاً حقیقتاً من جانب اللہ ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جھوٹا دعویٰ کرے یعنی نبوت کا اور نزول کا کتاب کا تو وہ ظالم ہوگا یقیناً۔ لیکن سوچو اگر بات سچی ہوئی اور تم نے اسے جھٹلایا تو تمہارا جھٹلانے والے کیا ہوگا؟ تو اسی نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، تو اس میں وکذب بالصدق اذ جاء، تو اس میں کہا کہ یہ جو سچائی کو جھٹلائے جب سچائی اس کے سامنے آئے تو اسے جھٹلا دے۔ تو یہاں تو سچائی کی بات ہے جو پیش کی جا رہی ہے اور اسے انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسے کافروں کے لیے پھر جہنم میں کیا ٹھکانہ نہیں، یعنی ٹھکانہ وہی ہے ان کے لیے، وہ ان کا انجام ہونے والا ہے۔ آگے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ اولئک هم المتقون، وہی یہاں متقین ہے، تو اس معاملے میں یا تقویٰ ان معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ بچنا، وہ لوگ بچ جائیں گے۔ جس انجام کا ذکر ان لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے اس انجام سے وہ بچ جائیں گے، نیک انجام ہوگا ان کا۔ تو یہ بات بتائی کہ سچائی لے کے آنے والا بھی ایک تو وہ جو اللہ کے ذمہ ڈال کر جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات بتائی تھی، تو ایسا ہے ہی نہیں یہاں پر۔ معاملہ کیا ہے کہ سچائی لے کر آئے، تم نے جھٹلا دیا تو تمہارا انجام برا ہے، اور جو سچائی لے کر آیا یعنی اللہ کا رسول اور جن لوگوں نے اسے سچ جانا اور صدق بھی، جنہوں نے اس کے ساتھ جو ہے سچائی اس کو تصدیق کر دی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ جو ہے متقی ہیں، یہی لوگ ہی بچنے والے اس انجام سے جو اس کا ذکر تمہارے سامنے پیچھے کیا گیا ان لوگوں کے حوالے سے جو جھٹلانے والے انکار کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی فیصلہ دنیا میں بتا کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہی کہ عذاب کس کو ہونا ہے اور کس کا انجام کیا ہونا ہے۔ تو دنیا میں فیصلہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ عذاب سے بچنے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کو سچ جانا، اور پھر اسی کے نتیجے میں بات دوسری بھی سامنے آ گئی کہ ان کا انجام یہ کہ عذاب سے بچنے والے، تو عذاب کا شکار کون ہونے والے ہیں؟ انہوں نے انکار کیا، تو اسی سے خود بخود جو ہے وہ نکل آتا ہے، یہ بات سامنے آ جاتی ہے۔ آگے فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں بار بار بتائی گئی ہے کہ وہاں جنت میں جو لوگوں کے لیے جنتی لوگوں کے لیے جو انعام و اکرام ہوگا اس کا تصور انسان دنیا میں نہیں کر سکتا ہے، یعنی جو کچھ وہاں ملے گا، بتائی گئی ہیں باتیں جو انسانی ذہن میں آ سکتی ہیں، اور وہ کہیے کہ انسانی خواہشات کی تکمیل جو کچھ انسان چاہتا ہے دنیا میں جو ممکن نہیں ہے، جنت میں وہ سب بھی ممکن ہوگی، یعنی کہ موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے موجود ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ صحت مند رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو چاہے گا ملے گا۔ تو اسی لیے کہا کہ جو تمنا کرے گا وہ تمنا پوری ہوگی، اور جو چاہے گا وہ اس کی فرمائش پوری کر دی جائے گی۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ آدمی جو چاہے وہ اسے مل جائے۔ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے اور وہ پورا ہو جائے، یہ بات دنیا میں ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے وسائل کیوں نہ انسان کے پاس ہوں۔ تو یہ کام صرف جنت کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے بارے میں بتا دیا کہ انہیں جو ہے جنت میں یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور بھی نقطہ بیان کیا ہے بعض مفسرین نے، ایسے کہا کہ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، عند ربہم، تو یہ ان کے رب کے پاس سے مراد صرف جنت نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں کہ مرنے سے لے کر اور پھر جہاں جنت میں داخل ہونے اور ہونے کے بعد تک کے معاملات، یعنی جو درمیانی زمانہ ہے، یعنی برزخ کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ بھی نعمتوں سے بھرپور ہے۔ اسی لیے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی اس کی کیفیت بیان کی ہے، یعنی انسان وہاں بھی
جو ہے آسائش میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا. یہ چیزیں تو اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہے. تو فرما دیا کہ ان کے لیے یہ محسنین کی جزا ہے، یہ نیک لوگوں کی جزا ہے جو اللہ کی طرف سے ملے گی. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. اب یہاں جو بات کی گئی ہے کہ دونوں باتیں کی، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، یعنی جو برے اعمال جو ان کے نامہ اعمال کے اندر موجود ہیں، برائیاں ہیں، جو بدترین اعمال سرزد ہوئے ہیں، ان اعمال کو اللہ ان کے نامہ اعمال سے ساقط کر دے، نکال دے، محو کر دے. تو یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جو حالت کفر میں گناہ کی زندگی بسر کر رہے تھے. کفر خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، کفر اس کے علاوہ بھی پھر حالت کفر کے اندر بے شمار جرائم کی توقع کی جا سکتی ہے کہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، تو وہ سرزد ہوئے بھی. تو یہاں بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے تو ان کا ایمان لے آنا ان تمام گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ بن گیا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ ان کے ان تمام اعمال کو جو ایمان سے پہلے کفر کی حالت میں جو کچھ اخلاقی برائیاں تھیں، جو خرابیاں تھیں، اعتقادی اور اخلاقی دونوں طرح کے جو گناہ سرزد ہوئے، وہ سب ان کے نامہ اعمال سے ثابت کر دیے جائیں گے، محو کر دیے جائیں گے. اور پھر ان کے نیکیاں جو انہوں نے ایمان لانے کے بعد کی ہیں، ان نیکیوں میں بھی یہ بات اس مقام پر بھی ہے اور دوسرے مقامات پر بھی سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو عمل انسان کرتا ہے تو عمل جو ہے مختلف درجات کے ہوتے ہیں، یعنی کیفیات انسان کی مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہیں. کبھی بہت اچھے جذبات ہوتے ہیں، اخلاص کے اپنے کہیں بلندی پہ انسان پہنچا ہوا ہوتا ہے اور عمل کا معیار بہت بلند ہوتا ہے. کبھی اس طرح نہیں ہوتا، اس درجے کا نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی عمل اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کی بات مل جائے گی. نمازی کو دیکھ لیں، کہیں بہت اچھی نماز انسان پڑھ رہا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے نماز تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر وہ خوبی کی وہ کیفیت نہیں ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمل میں جو بہترین عمل ہے اسے بنیاد بنا کر ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. تو یہ بتا دیا کہ ان کے بہترین اعمال کو بنیاد بنا کر پھر انہیں اس کا اجر عطا کیا جائے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اے نبی، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. تو یہ بات جو یہاں پر کہی گئی ہے یہ بڑی بات ہے. تو اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. پھر وہی بات ہے، ایک تو اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ جو آیت کا تناظر ہے، جو بات چل رہی ہے، اور وہ بات کیا تھی کہ کفار مکہ یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کو یہ کہتے تھے کہ تمہارا حالت ہے، جو خستگی ہے، جو پریشانی ہے، جو تمہیں ظلم سہ رہے ہو، یہ جو تمہاری جس حالت میں مبتلا ہو یہ تو اس وجہ سے ہے کہ تم نے ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اسی کی مار ہے جو تم پہ پڑی ہے. ان کے خلاف زبان کھلتے اس کا نتیجہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے. بڑی باکرامت ہستیاں ہیں، ان کی توہین تم نے جس نے بھی کی برباد ہو گیا. تو تمہارا بھی یہ انجام ہو جائے گا، تمہارا بھی یہی انجام ہو جائے گا. تم ڈراتے تھے، خوف زدہ کرنے کی بات کرتے تھے. تو یہ ان کا خیال تھا. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو احمقانہ باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ جو احمقانہ باتیں کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں، اور گویا کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی ان معبودان باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو بتوں اور ان سب کی صورت میں سامنے آتے ہیں. بعض ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس مقام پر متمکن سمجھتے ہیں اور دنیا میں کچھ اختیار اقتدار بھی ان کے پاس ہوتا ہے، ان سے بھی لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے، یہ سب فرعون کا جیسے معاملہ سامنے آتا ہے. تو اس میں بتا دیا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ. اور یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ کچھ بگاڑ نہ سکا وہ، یعنی فرعون نے یہ تو کہا چھوڑو مجھے، میں ابھی موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں. تو کس نے پکڑ رکھا تھا اسے؟ اللہ نے پکڑ رکھا تھا. اللہ ہی نے پکڑ رکھا تھا. اس کے بس کی بات نہیں تھی کہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے. اور خود مشرکین نے بھی جو کچھ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر کوئی بگاڑ کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت کے لیے موجود ہے
اور اس میں وہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور انبیاء کے حوالے سے یہ بات کئی مقامات پر سامنے آتی ہے کہ اپنی قوم کو چیلنج کرتے ہیں، جو تم بھی اور تمہارے معبود جتنے بھی ہیں سب کو جمع کر کے جو چاہو میرے خلاف تدبیر کر لو اور مجھے موقع بھی مت دو، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، یعنی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اختیار تو سارا اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے، اور گویا انہیں سنا رہے ہیں جو سامنے تھے، جو لوگ کہہ رہے تھے یہ دھمکیاں دیتے تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جانتے تھے یہ بات، اور اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ ہاں یہ احساس بھی اور لوگوں کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے اللہ کافی نہیں، اللہ بہت کافی ہے۔ پھر اسی میں توکل کی بات آ جاتی ہے، جہاں توکل کا معاملہ آتا ہے، آگے توکل کی بات آگے بھی آ رہی ہے ہمارے سامنے، کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جانا، یعنی عام حالات کی بات ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ تنازل تو اپنی جگہ بات ہو گئی۔ اب یہ کہ عام حالات میں ایک اللہ کو چھوڑ کر در در کی گدائی کرتے پھرتے ہیں، یعنی ان کے پاس ان کے پاس کس کے پاس، تو کیا ایک اللہ کافی نہیں ہے انسان کی حاجت روائی کے لیے؟ کیا ایک اللہ کافی نہیں ہے انسان کی حفاظت کے لیے؟ کیا اس کی رزق رسانی کے لیے؟ کیا اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے؟ جتنی بھی انسان کی ضروریات ہو سکتی ہیں دنیا و مافیہ کے حوالے سے، تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ان سب کو پورا کرنے کے لیے کیا ایک اللہ کافی نہیں ہے؟ کچھ اور لوگ تلاش کیے جائیں، کچھ اور ہستیاں تلاش کی جائیں کہ جو ہماری ضرورتیں پوری کریں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، ایک ایسا سوال ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ انسان سوچے اور کہے کہ ہاں اے اللہ تو ہی کافی ہے، کوئی نہیں ہے اس کے تیرے علاوہ، اور بس ہمارے لیے کسی اور کی طرف جانے کی کوئی حاجت ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو ہی کسی اور کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کفایت کرتا ہے پوری طرح سے انسان کی تمام معاملات کے اعتبار سے، تو جو اس پر اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، انہی کی بات ہے۔ تو آگے توکل کی بات آ رہی ہے آگے آیت میں، تو یہاں بتا دیا کہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ تو ان کا معاملہ یہی ہے کہ کچھ گمراہی میں جا پڑے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی کہ اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ جیسے گمراہ کر دیا تھا تو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بھی نصیحت کسی کی بھی نافع نہیں ہو رہی۔ اللہ کے اس قانون کے تحت یہ آ گئے ہیں کہ توفیق سلب کر لی گئی، اور اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کسی طرح کی باتیں بنا لے، کوئی بھی چالیں چل لے، کچھ بھی کرے، لیکن بہرحال انہیں ان کے ایمان سے پھیر نہیں سکتا، انہیں ہٹا نہیں سکتا۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جیسے کہا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، تو اب یہاں کیا کہا، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کہ اللہ زبردست و انتقام لینے والا نہیں ہے؟ کیا بھول گئے یہ بات تم؟ یعنی کس انداز سے اب یہ بات کہی جا رہی ہے اس مقام پر، یعنی سوچو تو صحیح ذرا تم نے کیا سمجھا ہے؟ یعنی جنہوں نے اپنے معبودوں کو اور ان کو سمجھتے تھے کہ بڑا صاحب ان کا قوت ہے اور اختیار، اور یہ ان کا تو بڑا خیال ہے کہ ان کو برا کہا، ان کی پر تنقید کی ہے، ان کی جو حقیقت ہے بیان کی ہے، تو یہ مشتعلوں کے نقصان پہنچا دیں گے، اور اللہ کی جو توہین کر رہے ہو اور اللہ کو جو نہیں مان رہے، یعنی جو اصل طاقت جس کے پاس ہے، یہ تو بے حقیقت لوگ ہیں۔ تو اس معاملے میں کوئی تمہیں احساس نہیں ہو رہا؟ یہ بات ان لوگوں سے کہی جا رہی ہے، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کہ کیا اللہ جو ہے آپ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ہاں ہے، یعنی جب جو اس کے تحت آ گیا تو پھر وہ بچ نہیں سکتا ہے، پھر بچ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ یہ بات ہی بتائی جا رہی ہے کہ تم نے کیا سمجھا اللہ کو، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے، اگر تم کفر کرو گے، بغاوت کرو گے، رسول کے مد مقابل آؤ گے، تو اس کا نتیجہ اور انجام بھگت دو گے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ فرمایا ان لوگوں سے اگر تم پوچھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں ان سے کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قل، پھر آپ ان سے کہیے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تو پھر کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہاری دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟
یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ ان کی حقیقت اور حیثیت کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی جگہ جگہ میں بتائی گئی ہے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے۔ اگر وہ کوئی کسی کو نقصان پہنچائے، یعنی کسی تکلیف میں مبتلا کرے، تو وہ اللہ ہی ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ سورۃ الانعام میں یہ مضمون ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ اگر تمہیں کسی مصیبت میں، مشکل میں ڈال دے، تکلیف میں مبتلا کرے، تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس تکلیف سے نجات دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تمہیں کسی خیر سے بہرامند کرنا چاہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی نہیں جو اس پہ رکاوٹ ڈال سکے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر اور بھی انداز سے مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو کیا ان کے بس میں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، مشکل میں ڈال دے، تو کیا یہ مجھے اس سے بچا لیں گے؟ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یا اللہ تعالیٰ جو ہے کسی رحمت سے مجھے بہرامند کرے تو یہ اس رحمت کو روک لیں گے، تاکہ میں ان کی طرف رجوع کروں تو کس بنیاد پہ کروں؟ ان کے پاس کیا ہے، کون سی طاقت ان کے پاس ہے، کون سا کام یہ بناتے ہیں ہمارا کہ ان کی طرف جایا جائے؟ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور جیسے کہا کہ یہ یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کی بات سوال کیا تھا کہ ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ کہتے ہیں اللہ نے۔ یعنی ایک تو تخلیق کے میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کوئی کام نہیں کا، کوئی ان کے گویا کہیے کہ اختیار نہیں، تو سارے اختیار اللہ کا ہے، سارے معاملات۔ تو یہ بات اس انداز سے بار بار رکھی گئی ہے، اور پھر ان سے کہا گیا آپ ان سے کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بھی اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ بات بتا دی اور سکھا دی ہے۔ اصل بات یہ کہ انسان واقعتاً اللہ سے وابستہ ہو جائے، اللہ سے وابستہ ہو جائے گا تو پھر اس کے اثرات اور ثمرات جو ہیں وہ سمیٹے گا۔ یعنی اصل ایک بڑی چیز ہوتی ہے، انسان کو اندیشے مار جاتے ہیں، اندیشوں میں پڑا رہتا ہے، ایسا نہ ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یعنی اندیشے جو ہیں اسے اس طرح سے اپنی گرفت میں لیتے ہیں، اور انسان جو ہے مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے یا کسی اور طرف چلا جاتا ہے، کسی ایسے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ سارا اختیار تو اللہ رب العالمین کا ہے، تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ کام ہوگا، اور ہم اس سے بہتر کی امید رکھتے ہیں، ہم اس سے اس طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کرے تو وہ بھی ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتا، خصوصیت سے وہ بندے جو کہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہاں جو اللہ کی سزا کے مستحق ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہے، تو اللہ کی سزا تو پناہ مانگتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان عافیت کی دعا کرتا ہے، یعنی یہ بات بھی ہمیں بتا دی ہے کہ آزمائش نہیں، عافیت مانگنی ہے، تو عافیت تو درکار ہے، عافیت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی اس کی اپنی مصلحت ہے، اپنی حکمت ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، تو یہ اللہ پر یہ اعتماد ہے۔ تو کیا کہا کہ حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجیے حسبی اللہ، تو دنیا کو سنا دو، اور یہ دل میں بھی یہ بات اتھائی معاملہ موجود ہمارے لیے بھی کہ اس طرح سے ہمارے اندر آ جائے۔ تو توکل کے حوالے سے کہ جو آدمی علیہ یتوکل المتوکلون، کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے کی جو بات ہے، تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرے گا وہ ضائع ہو جائے گا، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ دوسروں سے اللہ اسے بے نیاز کر دے گا۔ تو اسی لیے اس کی ایک حدیث اس زمانے ہمارے سامنے آتی ہے، حدیث میں اس کو نقل بھی کیا گیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ جو آدمی چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تو ظاہر اللہ سے طاقتور تو کوئی بھی نہیں ہے، تو جو اللہ سے وابستہ ہو گیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، وہ کون ہے جو اس کا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مقابلہ ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو اللہ پر اس کا توکل بھروسہ ہے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گہرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو اللہ سے وابستہ ہو کے توکل کر لیا۔ تو اسی طرح سے پھر کہا، اس حدیث کا دو باتیں اور بھی بتائی گئیں، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ رکھے، یعنی
یہ بھی توکل ہی کی بات ہے. جو میرے لیے اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہوگا پورا. جو اللہ نے میرے رکھا ہے وہ مجھے ملے گا. تو کیا ہے پھر وہ بے نیاز. غنی کیسے کہتے ہیں؟ غنی کا مطلب عام طور پر یہ کہ جو کسی کی جو ضرورت مند نہ رہے، یعنی اتنا مال اس کے پاس ہو، یہ بھی مطلب ہے اس کا. غنی کا مطلب اصلاً تو بے نیاز ہے، یعنی دوسروں سے بے نیاز ہو گیا. اب پتہ ہے کہ جو ضرورت ہے پوری تو اللہ ہی کرے، جو مجھے ملنا ہے تو ملے گا. تو اس اعتبار سے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ رکھے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ تو کرنے والا اصل اللہ ہے. اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرے. اس معاملے میں یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ڈرے گا تو کیا کرے گا، یعنی چیزیں ایک نتیجہ رکھتی ہیں، صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرے گا وہ کیا کرے گا، نافرمانی سے بچے گا، گناہ سے بچے گا. جو گناہ سے بچے گا عزت پائے گا. یعنی انسان کی عزت کو کون سی چیز داغدار کر دیتی ہے؟ گناہ انسان کی عزت کو داغدار کر دیتے ہیں. یعنی گناہ ایک ایسا راستہ ہے. اور جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر ڈر آئے گا، اور اللہ سے وابستہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا. جو کچھ گناہ ہے پردہ پوشی کر دے گا. یعنی یہ بھی اپنی جگہ پر بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی جو ہے نتیجے سے بچا لے گا. تو یہ چیز اس حوالے سے بتا دی گئی کہ اللہ پر توکل کرنا یہی توکل کرنے کی بات ہے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ فسوف تعلمون، کیا معلوم ہو جائے گا؟ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. یعنی یہ بات معلوم ہو جائے گی. اس حوالے سے یہ چیز بتا دی گئی، اس پہلو سے بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے. تو یہ بات وقت بتائے گا، وقت سے تمہیں یہ بات پتہ چل جائے گی. تو اس میں یہ ان سے کہ آخرت میں معاملہ اور کیا دنیا میں اس کا معاملہ سامنے آ جائے گا. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوکیل. فرمایا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بتا رہے ہیں کہ انا انزلنا، ہم نے نازل کی ہے، علیک الکتاب، تمہارے اوپر یہ کتاب، للناس، تمام انسانوں کے لیے، للناس بالحق. قرآن کے بارے میں بات بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فمن اہتدی فلنفسہ. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، ومن ضل فانما يضل علیہا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. یہ جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف مقامات پر ہمارے سامنے رکھی ہے. اور یہ چیز انسان سمجھ لے تو پھر اس کے لیے اس راستے پر چلنا اور آسان ہو جاتا ہے. پہلی بات تو کتاب کے بارے میں بتا دی. کتاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں یہ بات کہی تھی ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب صرف اہل ایمان کے لیے نہیں ہے. اہل ایمان تو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اہل ایمان لا کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سارے انسانوں کے لیے. جو لوگ انکار کر کے اپنے آپ کو اس فائدے سے محروم کر رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے. اور جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، ایمان لا کے اس کتاب سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کتاب اللہ نے سارے انسانوں کے لیے نازل کی ہے، ساری دنیا کے لیے، اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب برحق، یعنی کیا کہا، بالحق، حق کے ساتھ ہوئی. اس کا درست ہونا، صحیح ہونا، سچا ہونا ایک بات طے شدہ ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے انسانوں کے لیے. اب کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کون اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ انسان کے اپنے اوپر ہے. جو ایمان لا کر اس سے وابستہ ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، جو انکار کر دیتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے رک جاتا ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے. صرف فائدہ یہ نہیں ہوتا فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو جاتا ہے. اور پھر یہ جو بات کہی ہے کہ فمن اہتدی فلنفسہ، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ہمارے سامنے رکھی ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، سورۃ فاتر میں پڑھ کر آئے تھے کہ جو ہدایت اختیار کرتا ہے اپنی بھلے کے لیے کرتا ہے. تو وہاں پر اس بات کو پھر اس طرح کہہ دیا فمن اہتدی فلنفسہ، کہ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ نہ اللہ کو نہ رسول کو. یعنی اس حوالے سے کہ اس کا ایمان نہ لانے سے کوئی نقصان ہو رہا تھا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اللہ کا، اور ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ کا. بندے کا ہی نقصان، بندے کا ہی فائدہ. تو رسول تو اپنا کام پورا کر رہا،
کہا نا وما انت علیہم بوکیل، ہم نے آپ کو ان پر وکیل نہیں بنایا، ذمہ دار نہیں بنایا ان کے کہ آپ سے پوچھا جائے بھائی یہ ایمان کیوں نہیں لائے بتاؤ، بلکہ تمہارا کام تو بات پہنچا دینا ہے، پہنچا دی بات ختم، تمہارا کام انما انت مذکر، آپ تو صرف تذکیر کرنے والے، پہنچانے والے، یاد دلانے والے، آپ ان پر کوئی جو ہے نگراں نہیں بنائے گئے۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پر بتا دی گئی۔ تو اب یہ کہ ہدایت اختیار کرے گا تو اپنے بھلے کے لیے کرے گا۔ انسان اگر یہ بات سمجھ لے کہ یہ میرے فائدے کی بات ہو رہی ہے اور نقصان ہے تو بھی میرا نقصان ہے، امن ضل فانما يدل علیہا، تو جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ دراصل اپنے ہی حق میں برا کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان کی گمراہی کے جو اثرات اور نتائج سامنے آتے ہیں، کچھ اس کے اثرات دوسرے لوگوں پر، یعنی جو ان کے گناہ اور ان کے ظلم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اصلاً وہ اپنے خلاف ہی سارا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو اللہ اس کا بدلہ دے دے گا اور اسے دلوا دے گا جب پہنچیں گے آخرت میں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے مفاد کی ہیں، اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کا فائدہ تمہیں اور اس کا نقصان بھی تمہیں ہی ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ کو ان کے اوپر کوئی نگرانی بنایا، کوئی ذمہ دار نہیں بنایا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس سے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ تو نشانیوں کی بات جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہاں یہ بات کہی ہے، کہیں کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے یا غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ بات کیا ہے کہ جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کی صلاحیت ہے، اسے استعمال کرتے ہیں تو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ ایک کیفیت ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو انسان کی موت کا معاملہ ہے یہ اپنے وقت پر ہونا ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک منظر، اس کا ایک وہ کہیے کہ جسے کہا جائے کہ اس کا ایک حصہ، اس کا ایک ٹیلر جو تمہارے سامنے آتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے کہ جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ یعنی ایک تو وہی جو مرتا ہے تو روح قبض کرنے والا تو اللہ اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو کہا کہ نیند کی حالت میں روح قبض کرنا یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی انسان کا احساس و شعور، فہم و ادراک اور اختیار و ارادے کی قوتوں کا معطل ہو جانا، یعنی کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ یہ چیزیں موجود نہیں رہتی۔ یعنی انسان جب سو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے نیند کے اندر؟ احساس و شعور اس کے برابر میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے، کوئی سوچنے سمجھنے کی قوتیں صلاحیتیں کام کر رہی ہوں ایسا بھی نہیں، فہم و ادراک بھی نہیں ہے، اختیار و ارادہ یہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے۔ تو گویا یہ بھی ایک موت کی سی کیفیت ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے یعنی یہ معطل ہو جاتی ہے اللہ اس کے اندر، بلکہ کہا بعض لوگوں نے اس طرح بھی کہا ہے کہ ایک شعاع اس کے اندر باقی رہ جاتی ہے، باقی یعنی روح جو ہے نکل جاتی ہے، لیکن اللہ عالم الثواب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تو یہ پھر جیسی پلک جھپکتے میں انسان بیدار ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جو بھی کیفیت ہے۔ لیکن یہ ایک کیفیت ہے، تو ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں نا سویا مرا برابر کہتے ہیں، تو اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ سویا مرا، جیسے مرے ہوئے کو پتہ نہیں کہ میرے کیا ہو رہا ہے، اور اپنے معاملات اور اپنے کہیے فائدے نقصان کا معاملہ وہ کوئی تحفظ نہیں کر سکتا، سو گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ بات بتا دی کہ یہ کیفیت انسان کی سونے کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جیسے کہ یہ جو تمہارے سامنے ایک مرحلہ آتا ہے، اس کا ایک حصہ تم دیکھتے ہو، تو اس سے کیا تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس آدمی کے پاس یہ ضمانت ہے کہ رات کو سوئے تو صبح لازماً اٹھے گا، یعنی کسی کے پاس یہ ضمانت ہے کہ یہ جو روح نکل گئی یہ واپس آ جائے گی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہتے ہیں سوتا ہی رہ گیا، سوتا ہی رہ نہیں گیا، بلکہ سوتے بھی روح اللہ نے روح واپس نہیں کی، یعنی یہ ہو گیا۔ یہ جو دعا ہمیں سکھائی ہے بیداری کی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہی تو ہے بعد موت کے، تعریف ہے، شکر ہے اس اللہ کا، شکر کر رہے ہیں نا وہاں پر، تو تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے، شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی، احیانا بعد ما اماتنا، بعد موت کے میں زندگی دے دی، اور پہلے ہی نشور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، پھر آخر ایک دن ایسا آئے گا چلے جائیں گے ادھر، پھر واپسی نہیں ہوگی۔ جب وہ الہی نشور کا معاملہ کیا ہے ادھر ہی جمع کیے جائیں گے
تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا، تو ابھی جو مہلت مل گئی ہے، واپس آ گئے تو مہلت مل گئی، تو عقل مندو اس مہلت کا فائدہ اٹھاؤ کہ مہلت مل گئی، یعنی روز ایک نیا انسان کو مہلت اسے مل رہی ہوتی ہے اور اس مہلت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. تو یہ ایک تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ انسان سوچے کہ جو مہلت اسے مل رہی ہے تو اس مہلت کا فائدہ اٹھائے. ورنہ کوئی بھی انسان نہیں، تو موت کی بات تو، یہ نیند کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، ویسے بھی انسان کو گھڑی بھر کا نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، اچانک کیا اندر تبدیلی پیدا ہو. بھائی حادثات کے معاملات تو باہر کی دنیا میں آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، اندر کیا ہارٹ فیل ہو گیا، اچانک بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا بھائی، ہارٹ فیل ہو گیا. اب یہ انسان کہہ رہا ہارٹ فیل ہو گیا، یعنی اس کا جو عزم ہے، جو کام کرنے والا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. یعنی بظاہر اس کے سامنے یہ بات ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور انسان جو ہے چلا گیا، یعنی اس کی روح جو ہے اس کے اندر سے نکال لی گئی. تو یہ معاملہ کہ کب کیا ہو جائے، تو اس لیے کہ موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو پھر یہ بڑی نادانی کی بات ہے کہ اس اللہ سے انسان غافل ہو جائے، اس کے قبضے میں اس کی زندگی اور موت ہے. یعنی معاملہ وہی دوبارہ زندگی دیتا ہے، کہا نا احیانا بعد ما اماتنا، بات کہی ہے. تو اسی حوالے سے کہ اسی نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے اور ہم نیند سے موت کی طرف واپس پلٹے نہیں کہ حقیقی موت کی طرف چلے جاتے. تو یہ غور و فکر کی بات ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. انسان سوچے، روز سوتا ہے، روز بیدار ہوتا ہے، لیکن سوچتا کبھی بھی نہیں ہے. عام طور پر تو یہی بات ہے نا، یہ کہ آدمی سوچے کہ ہاں مجھے مہلت مل گئی ہے اور اسے فائدہ اٹھائے اور یہ بات جان لے کہ اللہ کے اختیار میں موت اور زندگی ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر، ان سے کہو کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ قل، آپ ان سے کہیے کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو، لا یعقلون، اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو، وہ سمجھتے بھی نہ ہو. ایک اور آیت ساتھ دیجئے تاکہ بات پوری کرے. اس حوالے سے یہ وہ مقام ہے جہاں اس پر زیادہ بات کی جا سکتی ہے، یعنی اس بات کو تفصیل سے سمجھا جا سکتا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں. قل، آپ کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اصل بادشاہ تو وہ ہے. تو یہاں جو بات ہے، اب شفاعت کے عقیدے کے حوالے سے بات ہمارے سامنے مختلف مقامات پر آتی ہے، اور شفاعت کی جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہر جگہ جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، یعنی شفاعت کا جو عقیدہ ہے جو اسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے. شفاعت کی بات تو کی ہے، یعنی کہا ہے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عنده الا بعلمہ، یعنی اس معاملے میں یہ بات بتا دی گئی ہمیں کہ کوئی شخص جو ہے اللہ کے اجازت کے بغیر، الا باذنہ، اللہ کی اجازت، اس کی اجازت کے بغیر، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. اس کا اذن ہوگا تو کرے گا. تو اذن جس کے پاس اختیار ہے یعنی وہ کرے گا. اور پھر یہ بات بھی بتا دی کہ جب بات کرے گا تو صحیح بات کرے گا. یعنی یہ سورہ نبا کے اندر بات ہمارے سامنے آتی ہے. اس میں کہا کہ کوئی بول نہیں سکے گا اللہ کے آگے، اور پھر بولے گا تو کیا بولے گا؟ صحیح بات کہے گا، غلط بات کہہ نہیں سکتا. یعنی انسان کی مجال نہیں ہوگی کوئی غلط بات کہہ دے، یعنی اس بات کا کہنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے، یعنی کوئی غلط سفارش کر دے. تو یہ اس میں بات بتا دی گئی ہے کہ جیسے اس میں آپ بات کہی گئی، قل، آپ کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت تو ساری اللہ کے اختیار میں. تو جو چیز سامنے آ رہی ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے، جب انسان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے بھائی اختیار ہے، جس کے لیے چاہے آدمی سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول کر لی جائے، تو پھر تو اس کا اختیار کی بات ہو گئی. پھر تو اس کی طرف آدمی رجوع کرے، ہمیں بھی یاد رکھنا، بھول مت جانا، یعنی معاملہ کیا جائے. لیکن جہاں اس کا اختیاری کچھ نہیں ہے، فیصلہ تو اللہ کا ہے. تو اس اسلامی عقیدہ کیا سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جسے شفاعت کرنے کے لیے حکم دیں گے اور جس کے حق میں شفاعت کرنے کے لیے اجازت دیں گے، صرف اسی کے حق میں انسان شفاعت کر سکے گا. یعنی اپنے من چاہے معاملات نہیں ہوں گے کہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے وہ جو ہے منتخب کرے ایسے فرد کے لیے کہ جس کو وہ چاہتا ہو اسے جو ہے نجات دے دی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے. سورہ آیت الکرسی میں جو سارا مضمون رکھا ہے، اور بھی مقامات جہاں پر اس بات آتی ہے تو وہ مختلف مقامات قرآن مجید کے سامنے آتے ہیں. اس میں بات بتائی گئی
کہ علم تو سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے، اگلا بھی پچھلا بھی، ایک انسان کیا کرتا رہا، اس کے کام کے اثرات کیا رہے، کیا اس کا ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے، انصاف کا تقاضا کیا ہے، اس کے ساتھ رحمت کا کتنا معاملہ ہونا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی تمہارے آگے اور پیچھے کے سارے معاملات تو اللہ جانتا۔ تو یہ بات جب ہے تو پھر اس معاملے میں کسی اور کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں کوئی سفارش کی بات، تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کے حق میں سفارش ہونی ہے، کس کو اس طرح سے۔ تو یہ گویا کہ دوسرے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اعزاز کی، ان کے اکرام کی بات ہے کہ اللہ انہیں اعزاز و اکرام سے نوازے کہ انہیں شفیع بنا دے ان کے لیے، کہ جن کے لیے وہ شفاعت یعنی کچھ سننے کے لیے تیار ہو، جن کو جو ہے وہ رعایت دینا چاہتا ہے، رعایت دینے کے تیار ہے اور کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو ان کے ذریعے سے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو، یہ معاملہ اس طرح سامنے آئے۔ تو اس لیے بتا دیا گیا کہ للہ شفاعت جمیعا، یہ ساری شفاعت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں، لہٰذا دوسروں کو شفیع اس طرح بنا کر کے آدمی انہی کا ہو کر رہا ہے، بھائی انہیں راضی کر لیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ راضی اللہ ہی کو کرنا ہے، راضی اللہ ہی کو کرنا ہے۔ انسان اللہ کو ناراض کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی اپنا جو ہے بھلا نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر بھلائی انسان کے لیے ہے تو اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی میں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیز واضح کر دی گئی۔ تو یہ ایک ایسا گمراہی کا معاملہ چلا آ رہا ہے زمانے سے کہ جس میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اور اپنے طور پر انہیں یہ طے کر لیا ہے کہ بس کچھ لوگوں کو ایسا اختیار ہے، کسی کا یہ زور ہے کہ وہ اللہ کے حضور خود سے اٹھے اور اپنی منچاہی سفارش کرے اور اسے منوائے، اس کے پاس یہ طاقت ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ سب کام کر لے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اختیار کسی کے پاس نہیں، اختیار کلی طور پر اللہ کے پاس ہے۔ للہ شفاعت جمیعا، شفاعت سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے سفارش کرنے کی اجازت دے اور جس کے چاہے حق میں دے اور جسے چاہے نہ دے، یعنی اس کا معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر اس کے معاملے کو صاف کیا گیا۔ اب بتا دیا گیا کہ بادشاہی اسی کی ہے، کوئی اس کی ملک میں شریک نہیں ہے، کسی کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے سے کوئی ایسی بات منوا سکے کہ جو وہ خود نہ چاہتا ہو۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اب یہ وہی کیفیت جو نظر آتی ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف لگے رہتے ہیں، تو ان مشرکانہ ذوق رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یعنی قریب یعنی سارے دنیا میں دیکھیں اور سارے زمانوں میں آپ دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو شرک کا ذوق رکھتے ہیں، یعنی شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ قدر مشترک ہے، یہ کیفیت مشترک ہے کہ جب ان کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کا مشرک کہتی ہے، اسی اللہ کو بھی مانتا ہے، دوسروں کو بھی جو ہے شریک قرار دے دیتا ہے۔ تو اگر اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، ان کے چہرے بگڑنے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور دوسرے مقام پر کہا ہے کہ ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، یعنی ایسی کیفیت ان کی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے ان کا معاملہ کہ ان کے وحدہ اشمئزت قلوب الذین، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو آخرت پر اس طرح ایمان، دیکھیے آخرت کا ایمان کا معاملہ یہ اپنی جگہ ہے، صرف یہ اتنا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی یہ تسلیم کرتا ہو کہ آخرت ہونی ہے اور یہ تسلیم کرتا ہو کہ وہاں جزا سزا کا معاملہ جنت دوزخ کا ہے، بلکہ آخرت کا مکمل عقیدہ، جیسے یہ جو شفاعت کی بات یہاں پر آئی ہے، یہ بھی آخرت کے عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ عمل سے کچھ معاملہ نہیں ہے، اصل چیز یہ کہ فلاں کو راضی کر لیا تو یہ میرے کام بنا دے گا، یہ میرا کام آ جائے گا اور اس کے ذریعے سے مجھے نجات مل جائے گی، اور اسے راضی کرنا آسان ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں تو وہ ساری پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر عائد کی ہیں، وہ سارے اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا جو نبی کا راستہ ہے، اور یہاں ساری خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کی جو غلامی کرتے ہوئے بس انہیں راضی کرنے کے لیے چند ایسے کام کر لیے جائیں جس سے یہ خوش ہو جائیں، وہ بھی اپنے طور پر خود ہی جو ہے انسان طے کرتا ہے، خود ہی گویا کہیے کہ ہاں ان کو راضی کرنے کے لیے صرف ان کا یہ کام کیا جائے، ان کے نام پر یہ کام کیا جائے، ان کی یہ تعریف کی جائے، کافی ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی حماقت ہے، تو یہ بھی آخرت کے عقیدے کا بگاڑ ہے۔
تو اس لیے کیا کہا کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے، اگر حقیقی ایمان یعنی مکمل جو اس کا پورا عقیدہ ہے اس پر ایمان رکھنے والا جو ہوگا تو ظاہر ہے اللہ کے سوا کس سے وابستہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آخرت کی بات کیا کہتے ہیں، جہاں سورہ انفطار میں کہا کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ یہ بدلے کا دن کیا ہے، یعنی حشر کا دن، آخرت کا دن جو ہے یہ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے، بدلے کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر دوبارہ سے تکرار سے کہا تمہیں کیا خبر کہ یوم الدین بدلے کا دن کیا ہے۔ تو ایک ہی خصوصیت بیان کی ہے اس مقام پر، سورہ انفطار کی آخری آیات ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے اختیار میں نہ ہوگا، والامر یومئذ للہ، اور امر جو ہے فیصلہ جو ہے حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہوگا، اختیار صرف اللہ کا ہوگا۔ تو پھر آدمی اکیلے اللہ کی بات کرے گا، لیکن جہاں معاملہ یہ ہو کہ نہیں ادھر ادھر سے ہم تو آسرا ہی ہمارا ہی ہے، اسی آسرے پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں آپ، تو گویا پھر وہ بات انہیں پسند نہیں آتی ہے۔ اپنے خود ساختہ عقیدوں کے معاملے میں اب وہ چاہتے ہیں اسی امید پر جیتے رہیں، لہٰذا جب کبھی اس کے خلاف بات آ رہی ہوتی ہے مشتعل ہونے لگتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں، یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل اڑنے اور چیڑے بگڑنے لگتے ہیں، اور جب ایسا ہو تو ہوتا کیا ہے، جب آپ کی گفتگو کے اندر صرف یہی بات آ رہی ہے تو کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے یہ آدمی جو ہے ضرور بزرگوں اور اولیاء اللہ اور ان سب کو نہیں مانتا ہے، حکایتیں تو بیان ہی نہیں کر رہا ہے یہ، یعنی حکایتیں، قصے، کہانیاں اور امیدیں بے بنیاد، اس کے اندر یہ بتا دیا جائے کچھ بھی کرتے رہو، بس ایک وابستگی کا نعرہ مارو، کام نہیں۔ وابستگی تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی وہ راستہ اختیار کر جائے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کا، رسولوں کا اور صلحاء کا، شہداء کا، یعنی اس راستے کو اختیار کر لے، تو یہ وابستگی ہے۔ نہیں، وابستگی کی تو اختیار نہیں، صرف وابستگی کا نعرہ مارا جائے اور آدمی سوچے کہ کام بن جائے گا۔ تو اس معاملے میں اس حوالے سے، اس اعتبار سے جو ہے وہ معاملہ جب سامنے آتا ہے تو پھر وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے، ایسی تو کوئی بات پتہ ہی نہیں، کوئی ایسی بات تو سنا ہی نہیں، کوئی ایسی چیز تو کہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات کہ ماننے کی گنجائش اس حوالے سے کتنی ہے، ان کے اپنا مقام، مرتبہ اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے، ان کے ساتھ عقیدت، محبت کا تقاضا کیا ہے، جس راستے پر توحید کے بلایا انہوں نے، انبیاء نے، صلحاء نے، شہداء نے، صدیقین نے، اس راستے پر چلا جائے، یہ ہے اصل معاملہ۔ تو اس معاملے میں پھر یہ جو ہے کیفیت یہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی وہ سارا قصہ شروع ہو جائے تو ان کے چہرے دمکنے لگتے ہیں، یعنی یہ کیفیت سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کو چھوڑ کر اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، یعنی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بات آ جائے کہ ہاں ٹھیک سے صحیح جا رہا ہے، یعنی انسان کو اگر یہ بتایا سب غلط تو کیا ہوگا، ظاہر پریشان ہوگا اس معاملے میں۔ اور اگر واقعی صحیح آدمی ہے، اسے اپنی فکر ہے تو متنبہ ہوگا، متوجہ ہوگا، اور اپنے اس پر ہی جمع رہنا چاہتا ہے، شیطان کی چنگل ہے، پھنسا ہوا ہے، تو پسند نہیں آئے گی بات، ہٹاؤ ان کو، یہ کہاں سے آ گئے، لاؤ ان لوگوں کو جو یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں یہ امیدیں دلائیں۔ تو شیطان تو امیدوں کے جال میں پھانستا ہے، اور جو شیطان کا شکار انسان ہوتے ہیں وہ بھی اس کے کہنے میں آ کر یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے اور اسی راستے پر چلنے والے علماء نے اور صلحاء نے ہمیشہ یہی بات بتائی ہے کہ اللہ سے، اللہ کے دین سے وابستہ رہو، اللہ کی کتاب سے وابستہ رہو، نبی کے طریقے کو اختیار کرو، صلحاء کے طریقے پر چلو، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، نہ کہ اس راستے کو چھوڑ کر اور صرف یہ سوچ کر کہ اسی طرح سے جو ہے ہمارا گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا، اور ہم صرف ایک بات کہہ کے جو ہے اللہ کے پاس نجات پا جائیں گے کہ اللہ کے نیک بندوں سے ہم نے اپنے تعلق کو صرف زبانی کلامی جو ہے رکھا، ان کی حکایتیں پیش کرتے رہے، ان کے نام پر وہ باتیں کہتے رہے جو ان کے اندر نہیں تھی، انہوں نے الہ بنا لیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانوں کی کیفیت سے بتائی۔ تو بہرحال حق کی طرف رہنمائی کرنا، بلانا، بتانا، یہ کام تو ضروری ہے، یہ کام کرتے رہنا چاہیے،
نہ یہ کہ لوگوں کی خواہشات کو اور لوگوں کی خوشی کو اور لوگوں کے رضامندی کو دیکھا جائے، اللہ کی رضامندی کو مقدم رکھا جائے اور لوگوں کو ان کے حقیقی فائدے کی طرف بلایا جائے اور بتایا جائے کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے یہ نقصان کا راستہ ہے۔ کل اللہ کے پاس پہنچے گی تو پتہ چلے گا خسارے میں پڑ گئے اور حسرت ہوگی، تو آج دنیا میں اپنے معاملے کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔